غزوہ بدر کے حوالے سے جو مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا، سن 2 ہجری کا وہ عرصہ تھا، اور تاریخ جو میدان بدر کے اندر جنگ کی تھی وہ 17 تاریخ تھی، اور مدینے سے روانگی کی جو تاریخ تھی وہ 12 رمضان المبارک تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو لشکر تیار کیا تھا وہ جناب ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، اس کو راستے میں روکنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر جب آقا کریم علیہ السلام مقام غفران میں پہنچے تو آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ جناب ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ جو سا ہے وہ تبدیل فرما لیا ہے، اور اب مکہ سے ایک لشکر جو سا ہے وہ آ رہا ہے اور بدر کے میدان کے اندر وہ قیام کرے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب آپ اس بات کا عہد کیا کہ ہم مدینے سے روانہ ہوں گے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلام بلال کو بلایا۔ السلام نے فرمایا، اے بلال، جناب بلال، جاؤ جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، الجہاد الجہاد، جہاد کا اعلان کر دو۔ اب جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا یہ پیغام لے کر مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں، الجہاد الجہاد کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ اور جب صحابہ کے کانوں میں حضور کا پیغام پہنچتا ہے، جناب بلال کے جہاد کی آواز پہنچتی ہے، تو جو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک و یا سعدیک کی آوازیں بلند کرتا ہوا میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، جنگ کا وقت آ چکا ہے، کیا جنگ لڑو گے؟ جی آقا لڑیں گے، اسلام کی خاطر لڑنا ہے آقا، لڑیں گے۔ اے میرے غلاموں، اسلام کی خاطر مرنا ہے آقا، اسلام کی خاطر مریں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے غلاموں، ہتھیار تو ہے نہیں آقا، ہم پھر بھی لڑیں گے۔ میرے غلاموں، خوراک تو ہے نہیں آقا، پھر بھی لڑیں گے۔ میرے غلاموں، پاس مال تو ہے نہیں آقا، پھر بھی لڑیں گے۔ پاس ساز و سامان تو ہے نہیں آقا، بے فکر ہو جائیں پھر بھی لڑیں گے۔ اور میرے غلاموں، کس طرح لڑو گے؟ ہتھیار تو ہے نہیں، خوراک تو ہے نہیں، پاس مال نہیں، ساز و سامان نہیں آقا، یا رسول اللہ آپ بے فکر مت ہو، بے فکر ہو جائیں، ہم آقا لڑیں گے۔ اور کس طرح لڑو گے آقا؟ میدان جہاد تک کو جانے دے، پھر دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ محمد عربی کے غلام جو سے ہیں تلواروں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں، تلواروں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں۔ اب جب میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، صحابہ کرام آ گئے، آقا کریم علیہ السلام نے کہا جہاد پر جانا ہے، جس کے پاس جو مال ہے وہ لے آئے۔ اب صحابہ جاتے ہیں، کوئی رسی لے کر آ رہا ہے، کوئی تلوار لے کر آ رہا ہے، کوئی نیزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زرہ لے کر آ رہا ہے، کوئی گھوڑا لے کر آ رہا ہے، الغرض جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، ایک واقعہ یاد آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا جہاد کا، تو آقا کریم علیہ السلام مال اکٹھا کر رہے ہیں، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں مال لا کر دے رہے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے، خیر ہے، اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ آقا یا رسول اللہ، آپ نے اعلان کیا تھا کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، جہاد کا وقت آ گیا ہے، نکلو گھروں سے، جو کچھ پاس ہے لے کر آؤ۔ آقا یا رسول اللہ، میں اپنی جان بھی لے کر آ گیا ہوں، اپنا مال بھی لے کر آ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے غلام، ٹھیک ہے تو سامنے حاضر ہے، مگر تیرا مال نہیں نظر آ رہا، تیرا مال کدھر ہے؟ تیرے پاس کوئی سر پر گڈری نظر نہیں آ رہی جس کے اندر تُو نے مال باندھا ہو، تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اندر وہ مال موجود ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کا وہ غلام عرض کرتا ہے، آقا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے گھر چھان مارا ہے، گھر کی ایک ایک چیز کو چھان مارا ہے آقا، مجھے اس کھجور کے سوا ایک چیز بھی نہیں ملی۔ آقا وہ بھی لا کر آپ کے قدموں پر قربان کر دیا، ایک چیز کھجور، وہ بھی صرف ایک۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اپنے غلاموں کو بلایا، سارے صحابہ کو بلا کر کہنے لگے، اوے صحابہ، او میرے غلاموں، اور ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے غلام کا مجھ سے بیان کتنا ہے۔
کتنا پیار مجھ سے کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت جو مال اکٹھا ہوا تھا اس کا اگر ٹوٹل آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ٹوٹل مال، کل مال جو اکٹھا ہوا اس کے اندر صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں. اور اس کا نقشہ حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کھینچا ہے. آپ نے کہا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے جہاں والوں کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے جہاں والوں کی تقدیریں. اور ان کا بھروسہ کس چیز پر تھا؟ لکھتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر، کہ ان کا بھروسہ جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر تھا. اور جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لشکر کتنا ہے؟ کتنا لشکر تیار کیا میرے محبوب علیہ السلام نے؟ صرف 313 کا لشکر تیار ہوا ہے، صرف 313 کا لشکر. سارے صحابہ اس کے اندر شامل ہیں. ابھی مدینہ شریف کا ابتدائی دور ہے، حضور کے صحابہ اس میں شامل ہو گئے سارے. اور میرے محبوب علیہ السلام اس قافلے کی تیاری کرتے ہیں. قافلوں کو، بندوں کو گن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بندے کو گن رہے ہوتے ہیں، شمار کر رہے ہوتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے آقا یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا تھا. بلال نے مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگائی تھی، بلال نے مدینے کی گلیوں میں جہاد کا آوازیں بلند کیے تھے. آقا یا رسول اللہ، میرے گھر پر نہ میرا باپ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، میرا نہ کوئی بھائی ہے جس کو میں آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی. آقا یا رسول اللہ، نہ میرا کوئی شوہر ہے جس کو میں آپ کی بارگاہ میں بھیجتی. آقا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آقا صرف میرے پاس ایک 6 ماہ کا بچہ ہے. چادر کا پلو ہٹایا اور اپنے بچے کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا. آقا اس کو بھی قبول فرمائیں، اس کو بھی قبول فرمائیں. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر دست شربت پھیرا، کہنے لگے اے بی بی اس کو لے جا، اس کی پرورش کر، یہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر دین کے کام آئے گا، جہاد میں ہمارے ساتھ لڑے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا وہ عورت کہنے لگی، عورت کیا کہتی ہے آقا یا رسول اللہ، میں اس کو لے تو آئی ہوں، اس کو آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں، مگر یہاں سے واپس نہیں لے کر جاؤں گی. آقا یا رسول اللہ، اس کو نہیں لے کر جاؤں گی. میرے محبوب کہنے لگے بی بی یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اس وقت، نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ خنجر کا وار ہو سکتا ہے، نہ تیر کو روک سکتا ہے. عرض کرنے لگی وہ عورت، کہتی ہے آقا یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں نہ یہ تلوار کے وار کو روک سکتا ہے، نہ تیر کے وار کو روک سکتا ہے، نہ نیزے کے وار کو روک سکتا ہے. آقا یا رسول اللہ، میری بس ایک غرض ہے، میری بس ایک عرض ہے، وہ میری عرض پوری کر دیجیے. وہ کیا ہے آقا یا رسول اللہ؟ میں چاہتی ہوں جب آپ پر کوئی حملہ ہو، جب آپ پر کافر کوئی حملہ کرے، کوئی تیر آپ کی طرف آئے، کوئی تلوار کا وار آپ کی طرف آئے، آقا میرے اس بچے کو اٹھا کر آپ اپنے سامنے کر لینا، اور اس کا آپ کی جانب جو بڑھتا ہوا تیر ہوگا، آپ پر آنے والا جو وار ہوگا، یہ میرا بچہ اپنے جسم پر لے کر آپ پر قربان ہو جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی اللہ تیرا جذبہ سلامت رکھے.